بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں اللہ نے تمہاری مٹھی کو بنائے ہی بھرنے کے لیے ہے، وہ پھر اسے خالی کبھی نہیں رہنے دے گا۔ جو راستے تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ اللہ پاک تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا؟ یہاں یوں اداس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہی تمہاری منزل کا وسیلہ ہو۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اس کو ہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی گہری ہے کہ اس پر غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ صرف بات وہیں آ جاتی ہے، صبر، یقین، توکل۔ اب کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہو، چھوڑ دو، یہ نصیب میں نہیں ہے۔ تو لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں اور اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔